السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں جو ہم نے سوال لیا ہے، یہ سوال ہے محمد طاہر پھپھونڈا سے۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، معافی طلب کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے اتنے سارے سوال ایک ہی بار میں کر لیے، مجھے معاف کیجئے گا۔ اس میں معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ میں جتنے چاہیں سوال کر سکتے ہیں۔ تمام ہی سوالوں کا جواب وقت ملتے ہی دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب مجھے وقت ملا ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ اللہ کی حفظ و امان میں رہو، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص مجھ سے بہت زیادہ بحث کرتا ہے، وہ اس لیے کہ میرا وقت لگے ہوئے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ میرے سے یہ کہتا ہے کہ جماعت میں چل، میں اس کو منع کر دیتا ہوں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک تو مرکز نظام الدین میں وقت نہیں لگائے گا تیری سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ کیا نظام الدین میں وقت لگانا ضروری ہے؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے۔ تو پہلی بات جو آپ نے ذکر کی ہے کہ آپ کا وقت لگے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے پہلی بات ذکر یہ کی ہے کہ ایک شخص مجھ سے بحث کرتا ہے، تو وہ آپ سے بحث نہیں کرتا بلکہ آپ بھی اس سے بحث کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ کی بھی اور اس کی بھی، کیونکہ جاہل لوگوں کا آپس میں بحث کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر علماء آپس میں بحث کریں گے تو اس سے علم کے اندر نکھار پیدا ہوگا، اور اگر بے پڑھے لوگ، برا مت مانیے گا کہ میں جاہل کہہ رہا ہوں، لیکن جاہل کا مطلب ہی بے پڑھا ہوتا ہے، تو اگر بے پڑھے لوگ آپس میں بحث کریں گے تو اس سے ان کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا اور ان کے دین کے اندر بھی دین کا بھی نقصان ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بحث کرتے ہیں یہ بحث بالکل غلط ہے، اس طرح کی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے اندر آپ نے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ آپ کا وقت لگے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ انسان کو کسی نہ کسی شعبے سے، دین کے کسی بھی شعبے سے جڑے رہنا چاہیے، مستقل طور سے جڑے رہنا چاہیے اور اس کی محنت اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آپ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں تو تبلیغی جماعت میں آپ کا وقت مستقل لگنا چاہیے، ہر مہینے 3 دن لگنے چاہیے، سال کا چلہ لگنا چاہیے، اور اس طرح سے آپ اس میں لگے رہیں۔ جو گشت وغیرہ ہے، جو تعلیم ہے، گھر کی تعلیم ہے، مشورہ ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ روزانہ کے جو ٹائم لگتا ہے 2.5 گھنٹے ہیں، 8 گھنٹے، تمام چیزیں آپ جانتے ہیں ان کو، تو یہ تمام کام آپ کے مستقل لگنے چاہیے، آپ ان کاموں کو کرتے رہیں۔ تو پہلی غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ کو جو وقت لگے ہوئے اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، یہ آپ سے دین سے دوری کی نشانی ہے، اس لیے آپ جلد سے جلد اپنا وقت ضرور لگائیں۔ اگر دین کی محنت کرتے رہو گے تو جمے رہو گے، اور اگر دین کی محنت سے ہٹ جاؤ گے تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے دین کی محنت کرتے رہیں۔ میرے الفاظ پہ غور کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تبلیغی جماعت سے ہی جڑے رہیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دین کی محنت کرتے رہیں، کسی بھی ایک شعبے سے جڑے رہیں۔ تو پہلی غلطی تو یہ ہے۔ تو یہ سمجھنا کسی بھی انسان کا کہ جب تک اگر کسی کا وقت تبلیغی جماعت میں، مرکز نظام الدین میں نہیں لگے گا تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا سمجھنا جہالت ہونے کی، جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا یا اگر ایسا ہی ہے تو پھر جن علماء کے وقت مرکز نظام الدین میں نہیں لگے ہیں تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آپ کے بقول ایمان مکمل کرنے کے لیے اور مکمل ہونے کے لیے مرکز نظام الدین میں وقت لگانا ضروری ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تمام مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے، تمام خانقاہوں کو بند کر دینا چاہیے، اور اسی طرح تمام مسجدوں میں تالے لگا کر تمام اماموں کو، تمام علماء کو، تمام مدرسے والوں کو، خانقاہ والوں کو، تمام ہی لوگوں کو مرکز نظام الدین چلے جانا چاہیے اور وہاں جا کر اپنا ایمان مکمل کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر جتنے لوگ مرکز نظام الدین جائے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا وہ تمام لوگ ایمان کے مکمل ہوئے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائی ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مرکز نظام الدین ہو یا اس کے علاوہ مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے، اسی طرح غیروں کو دعوت دینا، تو یہ تمام چیزیں، اسی طرح جمعہ کے بیانات یا ہمارے علماء جلسوں میں جا کر بیان کرتے ہیں، تو جتنی بھی چیزیں ہیں دین کی لائن سے،
جتنی بھی محنت ہو رہی ہے یہ تمام کی تمام محنت، یہ تمام کے تمام دین کے الگ الگ شعبے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تبلیغی جماعت والے ہی دین کا کام کر رہے ہیں، یا صرف مدرسے والے ہی دین کا کام کر رہے ہیں، یا صرف وہی لوگ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ تمام لوگ مل کر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ تمام اس دین کے شعبے ہیں، دین کے ڈپارٹمنٹ ہیں، اور تمام لوگ اپنے اپنے طریقے پر اپنے اپنی جگہوں پر محنت کر رہے ہیں۔ مسجد والے مسجد کی لائن سے محنت کر رہے ہیں، امام حضرات اپنے مصلوں سے اور منبروں سے محنت کر رہے ہیں، مدرسے والے اپنے مدرسوں سے محنت کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے تبلیغی جماعت کی لائن سے محنت کر رہے ہیں، اسی طرح خانقاہ والے اپنی لائن سے محنت کر رہے ہیں، اور جو لوگ غیروں کو دعوت دیتے ہیں وہ اپنی لائن سے محنت کر رہے ہیں۔ تو تمام ہی لوگ محنت کر رہے ہیں، تمام ہی لوگ دین کو ترقی دینے کی اور دین کو پھیلانے کی اور مذہب اسلام کا بول بالا ہو جائے اس کی محنت کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مرکز نظام الدین میں وقت لگائے بغیر دین سمجھ میں نہیں آئے گا یا ایمان مکمل نہیں ہوگا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ بات میں مانتا ہوں کہ تبلیغی مرکز نظام الدین بے شک ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل تعظیم مقام ہے، کیونکہ وہ مسجد بھی ہے، اور مسجد جو ہوتی ہے مسجد قابل احترام ہوتی ہے، قابل تعظیم ہوتی ہے۔ لیکن کسی بھی ایک مسجد کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ جب تک اس میں وقت نہیں لگے گا یا جب تک تم وہاں نہیں جاؤ گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیے جس چیز کا جو مقام ہو اس کو اسی مقام پر رکھنا چاہیے، اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اس لیے جو شخص محمد طاہر پھپھونڈا میں آپ سے بول رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص آپ سے بحث کرتا ہے وہ آپ سے بحث نہ کرے، آپ اس سے بحث نہ کریں، آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ دین کی لائن سے جڑے رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں، دین سے جڑے رہیں، دین داروں سے جڑے رہیں، دین کی محنت کرتے رہیں۔ اگر آپ جڑے رہیں گے تو چلتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے اور میری دعا ہے کہ ہر مسلمان کا خاتمہ، ہر شخص کا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ میری دعا ہے۔ لیکن اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں راستہ ہی ٹھیک ہے یا فلاں کام ہی ٹھیک ہے دین کا، اور اس کے علاوہ دین کے باقی جو لوگ ہیں ان تمام کی محنتیں کوششیں بیکار ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، تھوڑی سمجھ اپنے اندر پیدا کرو، اور سمجھ پیدا کرنے کے بعد اپنے اندر تھوڑا شعور پیدا کرو، اس کے حساب سے زندگی گزارو۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، مجھے یہ بھی امید ہے کہ میری بات سے آپ اختلاف نہیں کریں گے، مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ مجھے اپنا مخالف نہیں سمجھیں گے بلکہ سچی اور صحیح بات بتانے والا سمجھیں گے، کیونکہ جو صحیح بات ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دی۔ عمل کرنا یا نہ کرنا اور ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔